الحمد للہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ وأصلی وأسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذل احتشام قرۃ عیون الصلحاء مایہ صد وفا آبرو علم و دانش آبشار علم و حکمت وقار اہل سنت بہار روحانیت جناب محترم فخر السادات حضرت پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر السادات جناب محترم پیر سید ظہیر عباس شاہ صاحب زیدہ مجدہ، گل گلشن نقشبند فخر السادات پیر سید بدیع الزمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو سالانہ عرس پاک کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہو کر اپنے اپنے گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اس وقت شیخ الشیوخ قدوۃ الاولیاء ساقی میخانہ معرفت و حقیقت حضرت بابا جیت صاحب تاجدار چورا شریف بانی چورا شریف خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد چوراہی شاہ صاحب دامت قدس سرہ العزیز آپ کے سالانہ عرس پاک کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں، اور فخر السادات زینت الاصفیاء ممتاز الصوفیاء حضرت پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے سالانہ عرس پاک کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ ہمیں حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ جب تم کوئی گناہ کر لو اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ، اگرچہ 100 بندے قتل کر کے بھی آؤ اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔ میں اس تفصیلات کی طرف نہیں جا رہا، حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم میں سے کوئی بندہ بھی قاتل نہیں بیٹھا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث بتاتی ہے 100 بندوں کا قاتل ہو، ولی کے شہر کی طرف چلے، منزل پر پہنچے نہ، راستے میں موت آئے، اللہ 100 قتل معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے 100 بندوں کا قاتل ہو اور ولی کے شہر کی طرف چلے، ابھی راستے میں ہو، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ہم راستے میں نہیں، ہم تو درگاہ کرمر حاضر ہوئے بیٹھے ہیں، تو دل میں یہ محکم یقین رکھ کر بیٹھیں کہ سادات کرام مشائخ عظام کی روحانی توجہات کریمانہ سے آج ہم گناہگاروں کی سیاکاریوں کو دھویا جا رہا ہے، مقدر چمکائے جا رہے ہیں۔ میں طویل تمہید نہیں باندھوں گا کہ آپ لوگوں کی ذہنی توجہ حاصل کروں، پھر گفتگو کا آغاز کروں۔ جو مجھے حکم ہے 35-40 منٹ ہی میں نے آپ کی سمع خراشی کرنی ہے، چند گھڑیاں، چند ایک معروضات بطور سبکن مشائی کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔
اللہ رب العزت مجھے ادب سے یہ سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کے کمال معراج کو بیان کی ہے۔ گزشتہ مہینہ معراج کا تھا۔ میں نے معراج سے لے کر خاندان چورا شریف تک ایک تسلسل ہی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معراج کا ذکر کیا تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ نجم کے مختلف معنی ہیں، 4-5 معنی تو میں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں۔ فرمایا قسم ہے تارے کی جب وہ بلند ہوا۔ اب یہ کون سا تارہ ہے؟ النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نجم کا ایک معنی ہے ستارہ۔ نجم کا ایک معنی کیا ہے؟ توجہ ہے، نجم کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، نجم کی جمع ہے نجوم، اور جو آدمی ستاروں کا علم جانتا ہو اسے ہم نجومی کہتے ہیں۔ تو نجم کا معنی ستارہ۔ ایک نجم کا معنی ستارہ ہے، ایک نجم کا معنی ہے ظاہر ہونا۔ کیا معنی ہے؟ ظاہر ہونا۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہوتے ہیں، ستارے ظاہر ہوتے ہیں، تو اہل عرب کہتے ہیں نجمت الکواکب، ستارے ظاہر ہو گئے ہیں۔ کوئی بچہ نیا نیا دانت رکھے نا، منہ سے دانت ظاہر ہوں، تو اہل عرب کہتے ہیں نجمت السن، بچے کے دانت ظاہر ہو گئے ہیں۔ تو نجم کا ایک معنی ستارہ ہے، نجم کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا۔ اگر یہاں معنی ظاہر ہونا لیا جائے تو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کی حقیقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ معراج میرا موضوع نہیں کہ معراج کے حوالے سے میں گفتگو کروں، اس وقت کی، اس لمحے کی قسم جب میرے محبوب کی حقیقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نجم کا ایک معنی ہے فنا ہو جانا۔ کیا معنی ہے؟ فنا۔ میں نے تمہیدنی مشکل گفتگو میں آپ کے لے گیا ہوں، لیکن انشاءاللہ آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا میں نے موضوع کہاں سے شروع کیا ہے۔ نجم کا ایک معنی ہے ستارہ، نجم کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا، نجم کا ایک معنی ہے فنا ہو جانا۔ کیا معنی ہے؟ کسی چیز کا کسی چیز میں فنا ہو جانا۔ اگر یہاں معنی فنا ہونا لیا جائے تو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے اس لمحے جاگزیں کی جب میرے محبوب کی ذات میری ذات میں فنا ہو رہی تھی۔ جب میرے محبوب کی ذات، راس المفسرین جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جب قرب خاص میں ہیں تو مشاہدہ کیا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نظران یمینہ فرا ربہ، نظر یسارہ فرا ربہ، نظر فوقہ فرا ربہ، نظر خلفہ فرا ربہ، نظر امامہ فرا ربہ۔ امام الانبیاء نے دائیں دیکھا تو رب کے جلوے تھے، بائیں دیکھا تو رب کے جلوے تھے، سامنے دیکھا تو رب کے جلوے تھے، پس سے پشت دیکھا تو رب کے جلوے تھے، اوپر کی جانب دیکھا، چاروں طرف سے رب کے جلوے ہی جلوے نظر آ رہے تھے۔ بریلی کے تائیدہ کر قلم پکار اٹھا، آپ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کی ذات میری ذات میں، سارے نہیں بولے میری ذات میں۔ امام الانبیاء قرب خاص میں ہیں۔ چلیں ایک اور بات سن لیں، پھر وہ معنی جس سے میں نے اپنا موضوع شروع کرنا ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ امام الانبیاء قرب خاص میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب انا وانت ومن سواہما خلقت لأجلک، تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہوں۔ فرمایا انا وانت ومن سواہما خلقت لأجلک، فرمایا محبوب ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اور میرے تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ انا وانت ومن سواہما خلقت لأجلک۔ میں بارے دیگر کہہ رہا ہوں، معراج میرا موضوع نہیں ہے کہ معراج کی عظمت فضیلتیں سناؤں۔ فرمایا محبوب ایک میں ہوں، ایک تو ہے، میرے تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ میرے آقا نے کیا عرض کیا؟ عرض کیا انا وانت ومن سواہما ترکت لأجلک، مولا ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اور میرے تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے قربان کر دیا ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کی ذات میری ذات میں۔ کتنے معنی میں نے سنائے ہیں؟ نجم کا ایک معنی ستارہ، ایک معنی ظاہر ہونا، ایک معنی فنا ہونا۔ چوتھا معنی سنیں، اور اسی سے میں نے اپنا مضمون آپ کے سامنے بیان کرنے۔ نجم کا ایک معنی ہے چشمہ پھوٹنا۔ کیا معنی ہے؟ چشمہ پھوٹنا۔ ایک ہے پانی کا رسنا، ایک ہے زمین پھاڑ کے ابل کے پانی نکلنا، چشمہ پھوٹنا۔ یہاں بھی نجم کا لفظ بولا جاتا ہے۔
کہ چشمہ پھوٹ پڑے. اب اگر یہاں معنی پھوٹنا لیا جائے تو پھر کون سا معنی لیا جائے گا؟ امام الانبیاء قرب خاص میں ہے. حدیث سنانے لگا ہوں, بڑی قابل توجہ حدیث ہے, اور اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ساری گفتگو اسی حدیث پہ آپ کے سامنے بیان کرتا, لیکن میں نے بزرگان دین کا ذکر کرنے اور عقیدہ اہل سنت چند گھڑیاں میں نے برگاہ صدیقیت میں آپ کو لے کے چلنے حاضری دلانی ہے, اور پھر جو اہل سنت و جماعت کا طور امتیاز ہے بالخصوص شاہ جی کی بلا جو میدان عمل میں جو جھنڈا لے کے نکلے ہیں اس کے حوالے سے چند ایک معروضاتی بیان کرنی ہے. کوئی تقریر کرنے میں نہیں آیا, آپ کی توجہ کا طالب ہوں. امام الانبیاء اللہ کے قرب خاص میں ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ جو ملائے اللہ کے فرشتے ہیں یہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ فرشتے کئی صدیوں سے علمی بحث کر رہے تھے. مل مہلکات, ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں, آباد کرنے والی کون سی ہیں, دوزخ میں لے کے جانے والی کون سی ہیں, جنت میں لے کے جانے والی کون سی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پوچھا محبوب بتائیں یہ جو ملائے اللہ کے فرشتے ہیں یہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے عاجزی کا اظہار کیا تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ وَوَجَدْتُ بَرْدَهَ بَيْنَ صَدَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا, میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. ید کہتے ہیں عربی زبان میں ہاتھ کو. ید کا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے, ید کسے کہتے ہیں؟ کتنی آیات ہیں جس میں ہاتھ کا ذکر ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک ید اللہ فوق. ید کا مطلب ہاتھ ہے, تو پھر اس سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہمارا استخوانی ہاتھ ہے, ہڈیوں والا ہاتھ ہے. یہاں وہ ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے, وہ جو دست قدرت ہے جس میں کائنات کی بادشاہی ہے. یہاں وہ ہاتھ مراد ہے, ہمارے ہاتھ پنجے والا ہاتھ نہیں. توجہ کا طالب ہوں. امام الانبیاء فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ وَوَجَدْتُ بَرْدَهَ بَيْنَ صَدَيَّ. اللہ نے اپنا دائیں اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا, میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. میرے سینے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جملہ مرتضیٰ کے طور پر میں آپ کو ایک بات نہ سناؤں, لگے گا دنیا میں نہیں جنت میں زندگی گزار رہے ہیں. میں کسی مکتبہ فکر کا نام لے کے تقریر نہیں کرتا. اگر میں نام لے رہا ہوں تو بطور حوالہ, بطور تائید, کوئی گالی نہیں نکال رہا, کوئی بے ادبی نہیں کر رہا. انور شاہ کشمیری شارح بخاری ہے, اس نے ایک جملہ لکھا ہے, یقین جانیے آپ کا نشہ نہیں اترے گا اگر آپ توجہ کر لیں. انور شاہ کشمیری کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور پر, اور عرض کیا پروردگار مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی آرینی انظر الیک. آگے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی. موسیٰ آپ دیکھ سکتے, سارے نہیں بولے دیکھ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی توجہ صفاتی تجلی کا عکس ڈالا ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ذاتی نور نہیں, صفاتی تجلی ہے. تجلی کا عکس آیا پہاڑ پر, پہاڑ جل گئے, موسیٰ بے ہوش ہو گئے ہیں, 70 بنی اسرائیل والے مارے گئے. توجہ کا طالب ہوں. انور شاہ کشمیری کہتا ہے سمجھ نہیں آئی, وہاں صفاتی تجلی کا عکس آیا پہاڑ پر, پہاڑ جل گیا ہے, اور یہاں دست قدرت کاندھوں کے درمیان رکھا ہے, سینہ جلا نہیں, سینے میں ٹھنڈ کیسے پڑ گئی ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا مزہ آئے گا جیسے جنت میں زندگی گزار رہے ہیں. انور شاہ کشمیری کہتے ہیں وہاں نور آیا ہے پہاڑ پر, پہاڑ جل گیا ہے, اور یہاں دست قدرت رکھا گیا ہے. وہاں صفاتی تجلی ہے, آگے تجلی کا عکس ہے, اور یہاں دست قدرت ہے, سینہ جلا نہیں. فرمایا بردہا, میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. وہ فرماتا ہے جنس کا فرق ہے. پہاڑ ہے جن سے مٹی سے, نور آیا ہے مٹی پر, پہاڑ جل گیا ہے, اور یہاں دست قدرت بھی نور ہے, تو سینہ مصطفیٰ بھی نور ہے, تو پھر جلنا کس نے ہے؟ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ, آنکھ والوں کی ہمت پہ. میں نے کہا یہ جملہ معترضہ تھا, معراج میرا موضوع نہیں. امام الانبیاء کے دست اقدس اللہ نے حضور کے کاندھوں کے درمیان رکھا. فرمایا کیا ہوا ہے؟ میرے سینے میں. سارے بولیں گے تو میں نے آگے بڑھنا ہے, میرے سینے میں. اگلا جملہ کیا حدیث کا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی ہر شے کا علم میرے سینے میں آ گیا. جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو قیامت تک ہوگا, اللہ نے سارا علم میرے سینے میں ڈال دیا ہے.
اس لمحے کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. مجھے یاد ہے میں ون نجم کا معنی کر رہا تھا. فرمایا ون نجمی اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کے سینے سے علم و معرفت کے چشمے پھوٹ رہے تھے. جب میرے محبوب کے سینے سے علم و معرفت کے چشمے. بس یہی میں نے 3 معنی 4 معنی سنانے تھے. اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. امام الانبیاء معراج سے واپس تشریف لائے ہیں. علماء سے پوچھ لیں معراج نبی کے بعد فوراً بعد معراج صدیق اکبر آئی ہے. معراج کے فوراً بعد کیا ہوا ہے؟ ہجرت ہے. معراج کے فوراً بعد کیا ہے؟ تو میں تو اکثر کہتا ہوں معراج النبی کے فوراً بعد معراج صدیق اکبر آئی ہے. آ گئے کونین کے سرتاج غار سور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار سور میں. 3 دن 3 راتیں 7 خدمت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں. میرے آقا کریم کی جلوہ گری، اعلان نبوت، اور پھر مشکل دور، اور پھر معراج، اور پھر ہجرت کا حکم. امام الانبیاء نے، اور اس پر میں حدیث سنانے لگا ہوں. یہاں صدر کا ذکر تھا نا. صدر کہتے ہیں سینے کو. صدر کسے کہتے ہیں؟ الم نشرح لکا رب شرح لی صدری. صدر سینے کو کہتے ہیں. حدیث میں کیا تھا؟ فوادہ یادہ بین کتفیہ ووجدت بردہ بین صدیہ. سینے کا ذکر ہے. جو حدیث میں سنانے لگو اس میں بھی سینے کا ذکر ہے. فرمایا ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدری ابی بکر. علماء سے ماں کا معنی پوچھ لیں ماں کیوں آئے؟ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدری ابی بکر. اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ رسول کو دیکھیں یا خلیفہ رسول کو دیکھیں حسن ایک ہی نظر آتا ہے. اس قدر اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دیا ہے. اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے. میں وہ بزرگان دین جن کا ذکر میں فخر سے کرتا ہوں نا جہاں بھی جاتا ہوں، ان میں قبلہ شاہ جی شامل ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے بعمل پیر دی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی کی بیعت کرنے لگو تو پہلے یہ دیکھ لو جس کی بیعت کر رہے ہو اس کے دل میں اپنی آخرت کی فکر ہے یا نہیں. پہلے یہ دیکھ لو بھائی، جس کے دل میں اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ تمہاری آخرت کیا بچائے گا. عمل کے میدان میں بھی بحمد تعالی ہم گواہ ہیں، اور عقیدے کے میدان میں تو آپ نے امام ہونے کا حق ادا کیا ہے. میری تنہائیوں میں بھی شاہ جی قبلہ سے جیلم سر عالمگیر ملاقاتیں رہی ہیں. میں جانتا ہوں شاہ جی کے قلم کو بھی، شاہ جی کی محنتوں کو بھی. بحمد تعالی اس مشکل ترین دور میں مسلک اہل سنت مسلک حق پر پیرا دینے کا حق ادا کر دیا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں ہمارے اسٹیجوں پر آج کل ایرانی عقیدے پڑے جا رہے ہیں. میں نے بہت بڑا جملہ کہ آپ نے توجہ نہیں کی. ہمارے اسٹیجوں پر بعض نعت خوان، بعض نقیب اور پیشہ ور خطیب. کون سے خطیب؟ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں میں سب کے اسماء تو جانتے ہی نہیں. اگر میں بات غلط کروں نا تو ان کا کام مجھے روکنا ٹوکنا نہیں بنتا. مجھے گریبان سے پکڑ کے ممبر سے نیچے اتار دیں. یہ نہیں سوچنا ظاہر ہے، مہمان ہے، خیر ہے. یہاں خیر اسی کی ہے جو اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتا ہے. مہمان سمجھ کے نہیں. آج جو پیشہ ور خطیب آتے ہیں نا، بڑی قابل فکر بات کرنے لگا ہوں. انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں آپ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. انہیں اپنی فیس سے مطلب ہے. جس کام کی فیس لی ہے نا، دھوم دھڑکا ہاہاکار مچ جائے، ہاتھ اٹھ جائیں اور رولا پڑ جائے، جی بڑا اللہ بول گیا، جی بڑا کمال کر گئے. انہیں آپ کی آخرت سے کوئی مطلب نہیں. انہیں اپنی فیس سے مطلب ہے. فیس لی ہے جس کام کے لیے وہ کام کر کے چلے گئے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے وہ پیر عطا کیے جو عقیدے کی بھی حفاظت کریں، ہمارے عمل و نگاہ کے بھی نگہبان ہیں. ورنہ ہمارے اسٹیجوں کی حالت دیکھیں. اہل سنت کا اسٹیج ہو، نعت خوان آپ بلائیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ فیس ایڈوانس دے کے اسے بلائیں، لاکھوں روپیہ لگا کے اسٹیج لگائیں، ساؤنڈ منگوائیں، عوام کو جمع کریں، لنگر بنوائیں، اشتہار بنوائیں، اور اس پر نوٹ آپ نچھاور کریں، اور پڑھنے والا کیا پڑھے؟ رضی اللہ کہنے والے اور ہوں گے. یہ ہمارے اسٹیجوں پہ پڑھا گیا ہے.
اب مجھے بتائیے ایرانی عقیدہ نہیں تو اور کون سا عقیدہ ہے؟ پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں میں پیٹرول آپ کے پیسوں سے ڈل رہا ہے، قیمتی گاڑیاں آپ کے پیسوں سے خریدی گئی، کوٹھیاں آپ نے بنوائی ہیں ان کی، اور پڑھ کیا رہے ہیں رضی اللہ کہنے والے اور ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں کیا خیال ہے یہ کھلی کھلی اسلاف کی محنتوں سے غداری والی بات ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ اگر ہم نے نقشبندی ہو کر، نقشبندیوں کے مرکز پر کھڑا ہو کر صحابہ کی یا جناب یار غار کی عزت کو بیان نہیں کرنا، عزت پر پیرا نہیں دینا، تو تف ہے ہمارے نقشبندی ہونے پہ۔ اگر ایک مرکز نقشبند، میں اکثر اپنے دوستوں سے آتے ہوئے کہہ رہا تھا، پاکستان کی کسی گلی میں کوئی بھی آپ کو نقشبندی نظر آئے گا، سرا چورا شریف ہی نکلے گا۔ پاکستان کی کسی گلی میں کوئی نقشبندی آپ کو نظر آئے، بالآخر چورا شریف اسے آنا پڑے گا۔ دیکھیں بڑا سادہ سا کر کے اپنا متمع نظر آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ہمارے ملک کے جو صدر ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عارف علوی۔ ڈاکٹر عارف علوی نام پتہ ہے نا آپ کو؟ میں نے زندگی میں کبھی اتنا زنانہ صدر نہیں دیکھا۔ سال میں 2 دن ہیں، ایک 14 اگست ہے، ایک 23 مارچ ہے۔ صدر صاحب کو نکالتے ہیں، دھوپ لگواتے ہیں، پھر اندر چھوڑ آتے ہیں۔ ہمارے ملک کے صدر ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ عارف علوی صاحب آپ کے علاقے کے کسی آدمی کو حسن کارکردگی پر تمغہ دیں، حسن کارکردگی پر میڈل پہنائیں، گولڈ میڈل دیں، توجہ کر لیں گے، سارا میرا معنی مفہوم متمع نظر آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ ہمارے ملک کے صدر ہیں ڈاکٹر عارف علوی، آپ کے علاقے کے کسی آدمی کو گولڈ میڈل دیں، صدارتی حسن کارکردگی پر تمغہ امتیاز دیں، اور آپ کے علاقے میں نالی میں جھاڑو پھیرنے والا چوڑا اس آدمی کی عزت نہ بھی کرے، اس کی عزت میں کوئی فرق، بولتے نہیں کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ نالی میں جھاڑو پھیرنے والا چوڑا عزت نہ بھی کرے، وہ صدر تو عزتوں کے تاج دے رہا ہے، گولڈ میڈل دے رہا ہے، انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ نالی میں جھاڑو پھیرنے والا چوڑا عزت نہ بھی کرے، کوئی فرق نہیں، صدر جو عزت دے رہا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میں 20-21 سال کی تبلیغ کے مشاہدے کے زور پہ کہہ رہا ہوں، آج نالیوں میں جھاڑو پھیرنے والے چوڑے صحابہ کی عزتیں نہ بھی کریں، صحابہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ بادشاہوں کے بادشاہ نے عزتوں کے تاج عطا فرما دیے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ صحابہ کرام اپنے رب کی بارگاہ میں جو عزت لے کر سرخرو ہوئے ہیں، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا تسلسل سنا رہا ہوں۔ آج لوگ مرتے مر جائیں، پٹتے پٹ جائیں، صحابہ کی عزتوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ وہ عزت لے کر رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکے ہیں۔ آج نالیوں میں جھاڑو پھیرنے والے چوڑے، آج ماچھروں کی اولادیں صحابہ کی عزتیں نہ بھی کریں، ان کی عزت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ نے حسن کارکردگی پر تمغے عطا فرما دیے ہیں۔ میں کتنی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کتنی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے لوگ مرتے مر جائیں، صحابہ کی عزتوں میں فرق ڈالا جا سکتا۔ وہ عزتیں لے کر رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکے ہیں۔ آج اپنے منہ پر تھوکنے والی بات ہے، ان کی بارگاہ میں کوئی شان میں فرق پڑنے والا۔ بس ایک جملے کی تشریح ہے، اور پھر میں نے بزرگان دین کا ذکر کر کے شاہ جی کی محنت بیان کر کے گفتگو سمیٹنی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں وہی سبق یاد ہے جو قبلہ پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب ہمیں پڑھا کے گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں وہی سبق پڑھایا جو داتا گنج بخش علی حجویری کا سبق ہے، جو امام ربانی کا سبق ہے، جو شہنشاہ بغداد کا سبق ہے، جو تاجدار گولڑا کا سبق ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگان دین نے وہی سبق پڑھایا ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ نسل انسانیت میں
نبیوں نسل انسانیت کے تمام مخلوقات میں نبیوں کے بعد کوئی شخصیت سب سے افضل و اعلیٰ ہے، انہیں جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق۔ اچھا اگر آپ توجہ کریں نا تو میں نے آپ کو نا کوئی 10 12 15 حدیثیں 2.5 سے 3 منٹ میں سنا دینی ہیں۔ ویسے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو 50 حدیثیں سنانے کو تیار ہوں۔ حضرت یار غار کا اصل نام ہے ابو بکر؟ نہیں، یہ تو آپ کی کنیت ہے نا۔ اصل نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ چند آوازیں سارے بولیں۔ اصل نام کیا تھا؟ علماء سے پوچھیں، اصل نام عبداللہ بھی نہیں تھا، اصل نام تھا عبد رب کعبہ۔ کیا نام تھا؟ یہ بھی نام غلط نہیں تھا، کعبے کے رب کا بندہ، پر حضور نے نام بدلا، فرمایا آج کے بعد تم عبداللہ ہو۔ اب عبداللہ، اصل نام عبداللہ۔ یہ جناب عبداللہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے، توجہ کر لیں گے تو مشکل بات مشکل نہیں لگے گی۔ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ابو کا مطلب ہے حامل کو، والے کو کہتے ہیں۔ بکر کا معنی کیا ہے؟ عرب میں رواج تھا کہ کنیت رکھی جاتی تھی تو 2 باتوں پر، یا اولاد کے نام پر یا کسی وصف کی وجہ سے۔ مثلا ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن حشام، عمر بن حشام نام تھا۔ حضور کو نہیں مانا، مجھ سے دیکھ کر نہیں مانا، فرمایا ابو جہل یہ تو جہالت والا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن، تو آپ نے بلیاں پالی ہوئی تھی تو نام پڑ گیا ابو ہریرہ۔ سمجھ گیا نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو عرب میں کنیت رکھی جاتی تھی 2 باتوں کی بنا پر، یا اولاد کے نام پر یا وصف کے نام، وصف پر۔ علماء سے پوچھ لیں جناب صدیق اکبر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا، تو پھر ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وصف پر نام رکھا گیا، کنیت رکھی گئی ہے۔ اب بکر کا معنی دیکھیں، المنجد اٹھا کر دیکھ لیں، لسان العرب اٹھا کر دیکھ لیں، فیروز اللغات اٹھا لیں، علامہ ابن منظور کو پڑھ لیں، لغت کی کتابیں اٹھائیں۔ بکر کا معنی ہے پہلا۔ بکر کا معنی کیا ہے؟ سارے نہیں بولے، عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ بکر کا معنی کیا ہے؟ پہلا۔ صبح کے وقت کو بکرا کہا جاتا ہے، کواری عورت کو باکرا کہا جاتا ہے۔ بکر کا معنی ہے پہلا، اور ابو بکر کا معنی ہے ہر معاملے میں پہل کرنے والا۔ کیا معنی ہے ہر معاملے میں؟ چلیں اور آسان کر دیتا ہوں، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ خزاں گئی ہے، بہار آ رہی ہے، ایک بہار کا موسم آ رہا ہے۔ بہار آتی ہے نا تو خزاں رسیدہ جو درخت ہے ان پر بہار آتی ہے، نئے پودے لگتے ہیں، نئے پھول کھلتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، جب باغ میں پہلا پھول کھلے اسے بکر کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہار آتی ہے نا تو جو باغ میں پہلا پھول کھلے اسے بکر کہا جاتا ہے۔ 670 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پرواز کیے ہوئے۔ دنیا میں کفر ہے، اندھیرا ہے، شرک ہے۔ میرے آقا توحید کا نور لے کر اترے ہیں، غار حرا سے پہلی وحی لے کے اترے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب توحید کی بہار آ رہی ہے، رسالت کی بہار آ رہی ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جب توحید کی وحی اتری ہے تو جو گلشن محمدیت میں پہلا پھول کھلا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جو پہلا پھول کھلا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اچھا میں نے اس پر ایک شعر لکھا ہے اور پنجابی میں لکھا ہے، ایک شعر، اور شاہ جی کے قلم سے متاثر ہو کر میں نے لکھنا شروع کیا۔ ایک شعر لکھا ہے، لکھا میں نے پنجابی میں ہے، ماں بولی آپ کی مدر لینگویج ہے، آپ کی روح تک اتر جائے گا۔ اگر دل ضمیر خمیر مانے تو آپ نے بولنے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ میں نے کہا جیڑا رسول نو سب تو پہلے مننے، جیڑا رسول نو سب تو پہلے مننے او دا حق بندہ ہے او صدیق ہوئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید اٹھائیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اور پتہ کس کا قول سنانے لگا ہوں؟ توجہ کا طالب ہوں۔ تاجدار حل عطا، صاحب ذوالفقار، صاحب اسرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، زوج بطول، داماد رسول، حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے امام الانبیاء وہی لے کے اترے ہیں، باقی سب نے اسلام قبول کیا ہے، ابو بکر وہ ہیں اسلام قبول بھی کر رہے ہیں، اسلام کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، وصدق بہ، اسلام قبول بھی کر رہے ہیں، اسلام کی بولتے نہیں، اسلام کی جڑا رسول نو سب تو پہلے مننے او دا حق بندہ ہے او صدیق ہوئے، او دا حق بندہ ہے او صدیق ہوئے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت یار غار کا جو لقب ہے نا، کنیت ہے ابو بکر، ہر معاملے میں کیا کرنے والا؟ میں نے کہا میں آپ کو 50 حدیثیں اس ایک لفظ کی تشریح میں سنا سکتا ہوں، پہل کرنے والا۔ اب میں جتنے جملے بولوں گا
گفتگو میں اردو میں کر رہا ہوں پر علماء سے پوچھ لیں، ہر لفظ حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ میرے آقا اعلان نبوت فرمائیں تو مسلم اول کو ابو بکر کہا جاتا ہے، مومن اول کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، کلمہ گوئے اول کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا اسلام لے کر آئیں، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا اسلام کی تبلیغ کریں، کفر مخالفت کرے۔ آج وہ لوگ صحابہ پر بھونک رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر کوٹھیاں بنائی ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، اسلام کی خاطر پہلا تھپڑ کھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلام کی خاطر پہلا پتھر کھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اسلام کی خاطر پہلا زخم کھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے تانے سننے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور نبی کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف لائیں اور پھر حضور امام الانبیاء اسلام کی ترویج و اشاعت کریں۔ ہر معاملے میں سب سے پہلے اپنے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا فرمائے آج کس نے غلام آزاد کی ہے، سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، یہ میں حدیثوں کے ترجمے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا فرمائے کس نے آج کسی بیوہ کی مدد کی ہے، سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آج کس نے غلام آزاد کیا ہے، سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا عمرہ کے لیے چلیں، اب یہ بات میں علماء کے لیے کرنے لگا ہوں۔ حضور عمرہ کے لیے چلیں، حکم ہو ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے، سب سے پہلے احرام باندھنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ فرمایا چلو عمرہ کرنے چلیں، سب سے پہلے قربانی کا جانور خریدنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا حدیبیہ میں پہنچ گئے، مشرکین مکہ نے کہا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، حرم کی حرمت پامال ہوگی، عمرہ منسوخ ہو گئے، واپسی کا سفر شروع ہونا ہے۔ تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہوں، سب سے پہلے احرام کھولنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فاروق اعظم آئے، کہا ابو بکر جلدی نہ کرو، ہم اس سے لڑتے ہیں، یہ جلال موسوی کا فیض تھا، ہم لڑتے ہیں، یہ کون ہے ہمیں روکنے والے؟ یارغار نے احرام کھولا، میرے آقا کو پتا چلا، فرمایا جو بات میرے دل میں تھی اللہ نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی ہے۔ سب سے پہلے احرام کھولنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا بدر میں جائیں، میدان بدر کی طرف قافلہ رواں دوا ہو، اور مارکہ حق و باطل ہے، یوم الفرقان ہے، یوم الوفا ہے، اور مقام عریش پر کفر کا ٹارگٹ مرکز وجود مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کے کون ہے جو حضور کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ہر موقع پر لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ہر معاملے میں پہل کرنے والا، ہر معاملے میں آگے بڑھ جانے والا، ابو بکر کا معنی ہے ہر معاملے میں پہل کرنے والا۔ میرے آقا دنیا میں موجود ہوں، ابھی پردہ نہیں فرمایا، فرمائے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو سب سے پہلے مصلی رسول پر کھڑا ہو کر صحابہ کا امام بنے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم کا وصال ہو، سب سے پہلے ممبر رسول پر بیٹھنے والے کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ بیواؤں کی مدد کرنے والے کو، یتیموں کا آسرا بننے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ حضور مسجد سے باہر تشریف لائیں، دائیں بازو میں صدیق اکبر کا بازو، بائیں طرف فاروق اعظم کا بازو۔ صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ بڑا حسین منظر ہے، فرمائے میں قیامت کے دن بھی آؤں گا، اس عالم میں آؤں گا، ادھر ابو بکر ہوگا، ادھر عمر میرے ساتھ ہوگا، سب سے پہلے مجھ پر قیامت بپا ہوگی، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ میرے آقا اپنی قبر سے نکل کر سب سے پہلے جس کی قبر پر کھڑے ہوں گے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میزان لگے گا، اعمال تولیں گے، ساری انسانیت کھڑی ہے، سب سے پہلے جس کا حساب شروع ہوگا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میں کون کون سی حدیث آپ کو سناؤں، کون کون سا پہلو سناؤں؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے، یہی تاجدار گولڑا کا عقیدہ ہے، یہ امام رب، ہمیں اپنے بزرگوں کا سبق یاد ہے، اور حلال کا پتر وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کا سبق یاد رکھے،
یہ جو ہمارے روحانی باپ ہیں نا، انہوں نے ہمیں جو سبق پڑھایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے وہ پیر دیا جو آپ کو اسی سبق پہ لے کے چل رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے متعدد حدیثیں چند جملے میں پیش کر دی ہیں، جس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ بات میں کیا کر رہا تھا، امام الانبیاء معراج سے واپس تشریف لائے ہیں، فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا، میں نے ابو بکر کے سینے میں، سارے بولے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ حضرت یار غار، وہ اللہ کے قرب کا، وہ دنا فتد اللہ کی منزلیں، وہ قرب کی لذتیں، وہ مقام نور حضور نے جناب یار غار کے سینے میں ڈالا۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے وہ نور حضرت سیدنا سلمان فارسی کے سینے میں ڈالے۔ جناب سلمان فارسی نے حضرت خواجہ محمد قاسم بن محمد بن ابی بکر کے سینے میں ڈالا۔ جناب خواجہ محمد قاسم نے وہ نور حضرت امام الصادقین حضرت امام جعفر صادق کے سینے میں ڈالے۔ امام جعفر صادق نے وہ نور حضرت خواجہ با یزید بستامی کو عطا کیے۔ جناب با یزید بستامی نے وہ نور حضرت خواجہ ابو علی فارمدی کو عطا کیے۔ خواجہ ابو علی نے وہ نور، وہ جو یار غار کے سینے سے چلا، خواجہ ابو علی نے وہ نور خواجہ ابو یوسف ہمدانی کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ ابو یوسف ہمدانی نے وہ نور خواجہ محمد عارف کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ عبدالخالق غشدوانی کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ عبدالخالق غشدوانی کے سینے میں وہ نور ڈالا۔ خواجہ عبدالخالق غشدوانی نے وہ نور خواجہ محمد عارف کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ محمد عارف نے خواجہ محمود کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ محمود نے خواجہ علی عزیزاں کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ علی عزیزاں نے خواجہ محمد سماسی کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ بابا سماسی نے وہ نور امیر کلال کے سینے میں ڈالا۔ امیر کلال نے وہ نور شہنشاہ نقشبند خواجہ سیدنا بہاؤدین نقشبند بخاری کے سینے میں ڈالا۔ جناب شہنشاہ نقشبند نے وہ نور خواجہ علاؤدین اتار کے سینے میں، خواجہ علاؤدین اتار نے وہ نور جو امام الانبیاء کے سینے سے ان تک پہنچا تھا خواجہ یعقوب چرخی کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ یعقوب چرخی نے خواجہ عبید اللہ احرار کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ عبید اللہ احرار نے خواجہ محمد زاہد کے سینے میں، خواجہ محمد زاہد نے خواجہ درویش محمد کے سینے میں، خواجہ درویش محمد نے وہ نور خواجہ امکنگی کے سینے میں، خواجہ امکنگی نے وہ نور حضرت خواجہ عبد الباقی جناب باقی باللہ کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ باقی باللہ نے وہ نور امام ربانی قیوم زمانی شہباز اللہ مکانی واقف اسرار ربانی قندیل نورانی الف ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی فاروقی کے سینے میں ڈالا۔ امام ربانی نے وہ نور جو معراج کی رات اللہ کے رسول کو ملا تھا، وہ جو سینہ بسینہ نور پہنچا ہے، امام ربانی نے وہ نور خواجہ محمد معصوم کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ معصوم نے خواجہ شاہ حجت اللہ کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ شاہ حجت اللہ نے وہ نور خواجہ محمد زبیر کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ زبیر نے خواجہ سید قطب الدین کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ سید قطب الدین نے خواجہ سید شاہ جمال اللہ کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ سید شاہ جمال اللہ نے وہ نور حضرت خواجہ محمد عیسیٰ کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ سید محمد عیسیٰ نے وہ نور حضرت خواجہ فیض اللہ چراہی سما چوراہی کے سینے میں ڈالا۔ جناب تراہی سما چوراہی کے سینے میں ڈالا۔ انہوں نے وہ نور حضرت خواجہ خواجگان قدوۃ الاولیاء امیر السالکین تاجدار فقر و ولایت حامل اسرار نقشبندیت حامل مشرب مجددیت حضرت سیدنا نور محمد چوراہی کے سینے میں ڈالا۔ اور ان سے لے کر موجودہ سجادہ نشین تک حضرت شاہ محمد شاہ ہوں، جناب سلطان عالم ہوں، خواجہ ممتاز شاہ صاحب ہوں، تمام بزرگان دین اس مشکل دور میں، اس گئے گزرے دور میں جب چاروں طرف سے فتنوں کیاں دیا ہیں، عمل بھی غیر محفوظ ہو گئے، عقیدے بھی غیر محفوظ ہو گئے، آپ لوگوں کو بلا بلا کر یہ صدا دے رہے ہیں، دنیا والوں اگر اپنے آپ کو اللہ کے نور کے روشنی میں روشن اور منور کرنا ہے، آج اور چورا شریف کی بارگاہ میں ان فقیروں کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جو میں بار بار دیگر بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے قبلہ شاہ جی کے وجود اقدس کی صورت میں ہمیں وہ پیر کامل عطا فرمائے ہیں
کہ جنہوں نے خانقاہوں میں بیٹھ کر چندے نہیں اکٹھے کیے، شیرینیاں نہیں اکٹھی کی، میدان عمل میں نکل کے بتا دیا ہے. مجھے بھائی گلشیر سے بات ہو رہی تھی، ہمارے آستانہ عالیہ پر نا بابل شریف کا میں خادم ہوں، وہاں پر یہ بھی امام الانبیاء کی عزت و ناموس پر حملے کیے گئے، غازی ناموس رسالت آپ جانتے ہیں، ان کے حوالے سے میرے شیخ کامل نے فرمایا کہ آج کے بعد جو عرس ہوگا اسے ہم انشاءاللہ ناموس رسالت سیمینار یا کانفرنس سے منسوب کرتے ہیں. تو ایک دو دوست نے کہا جی عرس ہے، عرس کی اپنی روحانیت ہے جو صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے ذکر اذکار. تو اس وقت میرے کریم شیخ نے فرمایا تھا جب رسول اللہ کی عزت پر حملے ہو رہے ہوں پھر ہمیں اپنی پگڑیاں نہیں بچانی چاہیے، پھر ہم لوگوں کو بلا کر اپنے بابوں کی کرامتیں سنائیں. جب حضور کی عزت پاک پہ حملے ہو رہے ہوں اللہ کا شکر ادا کریں. یہ وہ ہیں جو میدان عمل میں نکلے ہیں. اور جیسے میں نے کہا جناب ایوب شاہ صاحب کا دور اٹھا کر دیکھ لیں، ہر تحریک پاکستان ہو، عقیدہ ناموس رسالت ہو، عقیدہ ختم نبوت ہو، جس میدان میں اسلام کو ان کی ضرورت پڑی ہے بزرگان چورا شریف اور ان کی اولادوں نے آگے بڑھ کے امام ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. ہر میدان عمل میں آگے بڑھے ہیں، ہر میدان عمل میں آگے بڑھ کے امام ہونے کا حق ادا کر دیا. اور میں نے مدینہ شریف میں چند مصرے لکھے تھے، وہ میں آپ کو گوش گزار کرنے لگا ہوں. یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ آج کی نسبت اور اس کے حوالے سے آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ بھی ہے. ایسے ہی ہے نا، قبلہ امیر المجاہدین. بڑی بھول ہے لوگوں کی کہ عالم کفر پیغمبر اسلام کی اہانت کی تحریکیں اٹھائے گا تو پاکستان میں کوئی غیرت مند سر اٹھائے تو ہم اس کی آواز کو دبا دیں گے. یہ بڑی بھول ہے ان کی کہ پاکستان میں کوئی ناموس رسالت کی بات کرے تو ہم اسے دبا دیں گے. میں نے کہا جس میں راضی ہو ذوالجلال وہ رضا تیری ہے. توجہ کا طالب ہوں، جس پہ راضی ہو ذوالجلال وہ رضا تیری ہے، اور جس پہ مٹ جائے ہر فنا وہ بقا تیری ہے. اگر عقیدہ ہے تو بولیں جس پہ راضی ہو ذوالجلال وہ رضا تیری ہے، اور جس پہ مٹ جائے ہر فنا وہ بقا تیری ہے. اور جو بجانا چاہتے ہیں، جو بجا عالم کفر سے لے کر یہاں تک جس کے دل میں کوئی خیال ہے نا کہ اسلام دب جائے گا، یہ ناموس رسالت کے نعرے لگانے والے، یہ غیور جوان، یہ دیوانے نے روک لیا جائے گا، ان کو میں جواب دے رہا ہوں جس میں راضی ہو ذوالجلال وہ رضا تیری ہے، جس میں مٹ جائے ہر فنا وہ بقا تیری ہے. اور جو بجانا چاہتے ہیں تیری مدحت کے چراغ، ان اندھوں کو کیا خبر کہ ہوا تیری ہے. جو بجانا چاہتے ہیں تیری مدحت کے چراغ، جو بجانا چاہتے ہیں. اور ہمیں شاہ جی نے جو سبق دیا پتہ کیا ہے؟ قبلہ امیر المجاہدین کا سبق آپ کے سامنے دہرانے لگا ہوں. چلیں آندیاں بھی غم کی، لاکھ کلفتیں سفر کی، اس میں احمد کا وظیفہ ٹوٹ کے بکھرنے نہیں دیتا. بھائی آپ کو کیا پتہ، ان سے پوچھیں معذور بابا کون کون سے ظلم سہتا رہا ہے، ایک معذور شخص کیا کیا ظلم سہتے رہے ہیں. چلیں آندیاں بھی غم کی، لاکھ کلفتیں سفر کی، اس میں احمد کا وظیفہ، اس میں احمد کا وظیفہ ٹوٹ کے بکھرنے نہیں دیتا. اور توجہ کا طالب ہوں، زمانہ ہمیں جس جرم پہ مارتا ہے صبح و شام، وہ جرم ہمیں مر کے بھی مرنے نہیں دیتا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. میرا خیال ہے 25-30 منٹ ہوں گے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، آپ میرے گواہ ہوں گے. یہاں کے ایسے دوست ہیں جو سالوں میرے ساتھ جمعہ میں شامل ہوتے رہے. میں نے کبھی ممبروں پر بیٹھ کر اپنے بابوں کی کرامتیں نہیں سنائیں، بڑے پڑے ہیں. مجھے میرے مرشد کریم عالمی مبلغ اسلام ابرو علم و دانش صاحب مشرب مجددیت حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ہی سبق تھا. پہلی دفعہ جب میں ممبر پر بیٹھا تھا تو آپ کا ایک ہی سبق تھا. آپ نے فرمایا اس ممبر کو کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا، جن کا ممبر ہے بات انہیں کی کرنی ہے. آپ گواہ ہیں، آدھے گھنٹہ ہو گیا مجھے کم و بیش گفتگو کرتے ہوئے، میں نے کوئی کرامت نہیں سنائی. ہاں ہمیں حکم ہے کرامت نہیں سنانی، استقامت ضرور سنانی ہے. کرامت میں نے آپ کے سامنے کوئی نہیں سنائی، استقامت ہی میں نے بیان کی ہے. اور شاہ جی کی محنت میرے پیش نظر ہے. 60,000 ووٹ لینا کوئی تھوڑی بات ہے، یہ جڑوں والا کام ہے.
60,000 ووٹ لینا یہ جڑوں والا کام ہے. اس لیے ان کی محنت میرے پیش نظر ہے. شاہ جی قبلہ میں یہ سمجھوں جب سے ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کہاں ہے, ڈالر کی اڑان دیکھ لیں, اپنی کرنسی کی حالت دیکھ لیں, اپنی حالت دیکھ لیں اس وقت کیا ہے. ہم محنتیں ترلے کریں کسی طریقے سے وہ مان جائیں, کوئی ہمیں بھیک دیں تو ہمارا ملک چلے. ایسا ہی ہے نا, بولتے نہیں آپ لوگ. پتہ ہے میرا ایک ناقصہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ مشاہدہ ہے, جب سے ہم نے ناموس رسالت سے غداری کی ہے نا, یہ پھٹکار پڑ رہی ہے. یقین جانیے جب سے ہم نے غداری کی ہے نا یا ان کے سہولت کار بنے ہیں, ہم پر پھٹکار پڑ رہی ہے. علماء کی توجہ کا طالب ہوں, 2 لفظ میں نے جس حسن سے باندھے ہیں نا, یہ مسکرا کر دیکھ لیں تو میرے قلم کی عمر بڑھ جائے گی. مجھے شاہ جی کا حکم تھا تو میں یہ بات کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے, جیسے میں نے عرض کیا مجھے شاہ جی نے کہا ہے, حکم فرمایا ہے, تو میں یہ الفاظ بولنے لگا ہوں. چونکہ ہم بحمد تعالیٰ کوئی 250 سال سے اس آستان کرم کے خادم ہیں. میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم جہلم و پنجاب کا پانی چلوؤں میں بھر بھر کے چورا شریف کے راستوں کی ابیاری ساری زندگی کرتے رہیں, اس کرم کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے, نہیں ادا کر سکتے جو ان بزرگان دین نے ہم پہ کی ہے. اس لیے میں جو بات عرض کر رہا تھا, مجھے شاہ جی کا حکم ہے تو میں بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں. باولی شریف جیسے میں نے کہا جہاں بھی کوئی نقش بندی ہوگا بالآخر سرا چورا شریف ہی نکلے گا. باولی شریف سے آگے فیض جاری ہوا کالا دے شریف, اور شاہ جی کا حکم تھا یہ بات بیان کی جائے. قبلہ امیر المجاہدین نقش بندی مجددی نسبت والے ہیں, ان کا فیض کالا دے شریف سے. یہ 2 واسطوں سے ہو کر قبلہ امیر المجاہدین کا فیض بھی چورا شریف سے جاری ہوا ہے. کالا دے شریف باولی شریف سے ہو کر چورا شریف تک کی وہ فیضان پہنچا ہے, یہ بھی چورا شریف کا ہی فیض ہے. 2 لفظ میں نے جس ترتیب سے باندھے ہیں بس وہ سنے, اور میں اسی پر آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا, اور پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, میری محنت اللہ کرے توڑ چڑھ جائے. میں نے کہا حاکم گر نبوت کے خاتم کی اطاعت کرتا. میں نے 2 لفظ کس ترتیب سے باندھے ہیں, حاکم اور خاتم. توجہ کا, حاکم گر نبوت کے خاتم کی اطاعت کرتا تو ہر حال میں ناموس رسالت کی حمایت کرتا. حاکم گر نبوت کے خاتم کی اطاعت کرتا تو ہر حال میں ناموس رسالت کی حمایت کرتا. علماء کی توجہ, تم نے گر اس دشنام ترازہ کو سزا دی ہوتی, حشر تک کوئی نہ توہین رسالت کرتا. حاکم گر نبوت کے خاتم کی اطاعت کرتا تو ہر حال میں ناموس رسالت کی حمایت کرتا. تم نے دشنام ترازہ کو سزا دی ہوتی تو حشر تک کوئی نہ توہین رسالت کرتا. بس آخری 4 مصرے ہیں, اور یہ میں نے لکھے مدینہ شریف میں ہیں. یہ آنکھیں, یہ چہرے, یہ گواہی دیں گے جنہوں نے وہ جنازہ دیکھا ہے. ایک طالب علم, ایک بچہ جیب میں 30 روپے لے کر اٹک سے نکلے, اور جب دنیا سے جائے تو مینار پاکستان میں جگہ ہی نہ بچے. وہ کہتے ہیں نا وقت گالے بھی چور ہے. کوئی تو بات تھی, کوئی تو بات تھی نا, پیچھے کوئی نہ کوئی پشت پر ہاتھ تو تھا, کسی کی توجہ تو کام کر رہی تھی. اور میں نے یہ 4 مصرے کسی دوست کو بھی نہیں سنائے. جنازے کے حوالے سے میں نے 4 مصرے لکھے تھے, آج تک میں نے نہیں سنائے. میں نے نیت کی تھی ان کی قبر انور پر جا کر انہی کو سنانے ہیں, یا قبلہ سعد رضوی صاحب کو سناؤں گا, ان کی قبر پہ جا کے سناؤں گا. یہ میری نیت تھی. آج میرا ذہن بن گیا ہے تو میں 4 مصرے پیش کرنے لگا ہوں. شاہ جی قبلہ اگلے سال تک یہ علماء مجھے دعائیں نہ دیں تو پھر میں قلم ہی توڑ کے چلا جاؤں. میں نے کہا کون ہے قبلہ امیر المجاہدین, حد سے بڑھ کے خود پہ ظلم و ستم سہتا رہا ہے. آخری مصرع میں آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا, آپ نے جنازے کا منظر آنکھوں کے سامنے لے کر آنا ہے. وہ جنازہ سامنے لے کر آنا ہے. حد سے بڑھ کے خود پہ ظلم و ستم سہتا رہا ہے. اور توجہ, آپ گواہی دیں گے اگلا مصرع بابا جی کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے. حد سے بڑھ کے خود پہ ظلم و ستم سہتا رہا ہے. بس مجھے جانا مجھے مانا کا ہی دم برتا رہا ہے. جب قبلہ امیر المجاہدین قبر میں گئے ہوں گے نا, فرشتے سوال کا جواب اور امام الانبیاء کا دیدار کر کے پوچھا ہوگا, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل,
इस मर्द कामिल के बारे में क्या कहा करता था वो मंजर बयान कर रहा हूं। हद से बढ़ के खुद पे जुल्म सितम सहता रहा है, बस मुझे जाना मुझे माना का ही दम बढ़ता रहा है। और खादमे हुसैन की लहद में मेरे आका ने कहा होगा, और नकीरो ये हमेशा मुझे भौंकने वालों से लड़ता रहा है। खादमे हुसैन की लहद में मेरे आका ने कहा होगा, नकीरो ये हमेशा मुझसे लड़ने वालों से लड़ता रहा, ये हमेशा मुझे भौंकने वालों से। बात वही है, इज्जत उसी की है जो हुजूर की इज्जत करते हैं। आज आस्थान करम चूरा शरीफ में जो फैजान नजर आ रहा है, इन बुजुर्गों ने कई सौ साल का तसलसल बताया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये कई सौ साल का तसलसल बता रहा है कि रौनकें ऐसे नहीं लगी हुई, साईं कमाइयां करके गए हैं, साईं को मेहनत करके गए हैं, कोई पैरा दे कर गए हैं किसी की इज्जत और नामूस पर। आज कई सदियां गुजर गई हैं, बाबा जी का नाम आते हैं, हम शजरों में रोजाना सुबह शाम नाम पढ़ते हैं। तो मैं दुआ गो हूँ, इलाही ताबाबद आस्ताना यार रहे। मैंने कोई तकरीर नहीं सुनाई, चंद एक टूटे फूटे अल्फाज ही पेश किए हैं अपनी बख्शिश का समा बनाने के लिए। इलाही ताबाबद आस्ताना यार रहे, आसरा है फकीरों का बरकरार रहे, अमा अलैना इल्लल। एक ऐलान समात फरमाएं। आज बाद नमाज मगरिब जाफर गांव में जामिया खदीजतुल